میری تمام قابل احترام مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، ہمارے تمام بزرگان دین، نوجوانان ملت اور ہمارے بچے اور بچیاں سب کی خدمت میں کمال احترام اور ادب اور عقیدت کے ساتھ اور نیک دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مرکز ہدایت سے گھر ہماری جنت کا یہ پروگرام اور بنیادی مقصد ایک مشن، ایک عبادت کہ ہم اس مرکز سے کوشش کریں کہ ایسا پیغام جائے، ایسی گفتگو ہو جس سے ہمارے گھروں کے ماحول بہتر ہوں، باہمی احترام، پیار، محبت، لگن، اخوت اور رشتوں میں استحکام پیدا ہو۔ بہت ضرورت ہے کہ ہماری صفوں میں وحدت اور اتحاد کا استحکام ہو۔ بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی تمام جو قدریں ہیں ان کی پاسداری کریں اور حفاظت کریں۔ روحانیت اور معنویت کی جو قدر ہے، عزت ہے، ارزش ہے، اس کو سنبھال سکیں، اور خصوصاً اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اب سب کو ایک زندگی میں توسیع دی کہ ہم نے ماہ رجب المرجب کا استقبال کیا۔ بہت شکر ہے مالک کائنات کا جس نے ہمیں اس ماہ رجب کی برکتوں سے، رحمتوں سے مالا مال کیا، اور انشاءاللہ آپ اور ہم اگر کما حق ہو ماہ رجب کا استقبال میں کامیاب ہوئے تو پھر ماہ شعبان کی عظمتوں سے مالا مال ہوں گے، اور ان عظمتوں کی اگر ہم قدر کر بیٹھے اور اپنے آپ کو سنبھال لیا اور ترقی کی راہ پہ آگے بڑھے تو پھر یقیناً رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں، بخششیں اور فضیلتوں سے بھی انشاءاللہ بہرہ مند ہوں گے۔ تو پچھلے پروگراموں میں عرض کیا اور آپ سب اس سفر میں ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں ہمیشہ امن، سکون، چین اور محبت کی شمع روشن رہیں۔ ایک گھر ہیں ہمارے رہن سہن کے لحاظ سے، لیکن اگر آپ حقیقت پوچھیں کہ ہمارا اصلی اور بنیادی گھر کہاں ہے اور کون سا گھر ہے، تو یہ بڑی واضح حقیقت ہے کہ ہمارے جو مراکز عبادت ہیں، ہماری امام بارگاہیں ہیں، مساجد ہیں، مراکز عزاداری ہیں، مومنین اور مومنات، اصل ہمارا گھر، ہمارا دیس، ہمارا وطن، ہماری پناہ گاہ، ہماری منزل سکون اور ہمارے عشق کی آخری منزل وہ مراکز ہیں جو اللہ اور مولا کا گھر ہے۔ اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو کتنا آباد کیا، اور وہ گھر جس کے صدقے میں ہمیں یہ گھر ملے، یہ اولادیں ملیں، یہ زندگیاں ملیں،
یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان گھروں کو ہم کتنا آباد کر رہے ہیں، کتنی توجہ ہے۔ اگر ایک رہن سہن کا گھر پرسکون ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہ ربط اتنا اہم ہے کہ ہمارے گھر اس وقت تک سکون، راحت، چین، اطمینان کا گہوارہ نہیں بن سکتے جب تک اس گھر کا جوڑ اور گہرا ربط ہمارے مراکز عبادت کے ساتھ نہ ہو۔ یہ بھی مرکز عبادت ہے۔ یہ جو ہدایت چینل مرکز میں ہم بیٹھے ہیں، یہ مشن ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، یا مینجمنٹ ہے، یا جتنے بھی دامیں درہمیں سخن قدمیں، یہ تو اپنی عاقبت کے لیے، نجات کے لیے فرائض ہیں، لیکن اصل یہ بھی ایک عبادت کا مرکز ہے جہاں سے علم، ذوق عبادت، پیغام عزاداری، حق بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ مرکز ہے، یہ ایک گھر ہے۔ آپ کے شہروں میں، محلوں میں، علاقوں میں، بلکہ بہت خوبصورت بات کی ایک دانشمند نے اور عارف نے اور مفکر نے، یہ ماہ رجب اور مناسبتیں اور وہ سارے اصول، اس کا ایک گلدستہ یوں بنانا چاہتا ہوں کہ سوال ہوا کہ کسی قوم کو اگر دیکھنا ہو کہ وہ قوم کتنی منظم ہے، زندہ ہے، تیار ہے، مسلح ہے، اس کا دفاع مضبوط ہے، تو کیا دیکھیں؟ کیسے پتہ چلے یہ قوم؟ تو فرمایا کہ دیکھو ان کے کاروبار، ان کی زندگیاں، ان کے گھر، ان کے جاہ و جلال و جمال نہ دیکھو، جاؤ وزٹ کرو، ان کے عقیدت کے مراکز کو دیکھو، ان کے عبادت کے جو مراکز ہیں ان کو جا کر دیکھیں، امام بارگاہوں کو، مساجد کو، مدارس کو۔ کیا خوب کہا کہ اگر اپنے گھروں سے زیادہ وہ آباد ہیں، سجے ہوئے ہیں، رونق ہے، ربط ہے، حضور ہے، توجہ ہے، اس کا نظم و ضبط، اس کی صفائی، لوگوں کی موجودگی، آمد و رفت، محافل، مجالس، عزاداری، فرمایا اگر گھروں سے ادارے بہتر رونق میں ہیں تو سمجھ لو الحمدللہ وہ کمیونٹی اور قوم زندہ و تابندہ ہے اور کسی میدان میں شکست نہیں کھا سکتی۔ کیونکہ اصل جو دفاع ہے، کیونکہ بعض لوگ شاید یہ پوچھتے ہوں گے کہ ہدایت ٹی وی نے ہمیں کیا دیا؟ سوال یہ نہیں، سوال یہ بنتا ہے مجھ سے اور آپ سب سے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے ہدایت ٹی وی کو کیا دیا ہے۔ کیونکہ یہ ایک فرد نہیں، ایک کوئی کمیٹی یا انجمن نہیں، یہ ایک مدرسہ ہے، ایک مکتب ہے، ایک انقلاب ہے، ایک حق اور حقیقت کے بیان کی پناہ گاہ ہے قوم کی۔ جیسے ایک زمانے میں تھوڑی مشکلات آئیں تو کچھ لوگوں نے کہا جی انقلاب نے ہمیں کیا دیا، کیونکہ لوگ سمجھ رہے تھے شاید ظاہر ہے انقلاب کے بعد جب حق کا علم بلند کرتے ہیں مشکلات آتی ہیں، محاصرے آتے ہیں، اقتصادی بائیکاٹ آتے ہیں، یلغار آتی ہے، جنگیں مسلط ہوتی ہیں، گھر تباہ ہوتے ہیں، بمباریاں ہوتی ہیں، سب آپ نے آنکھوں سے دیکھا۔ تو جہاں ایمان تھوڑا کمزور ہو، مشکلات انسان نہ جھیل سکے، ہر زمانے میں ہوا،
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، ائمہ طاہرین علیہم السلام کے زمانے میں جو کمزور ایمان لوگ تھے اور میدان میں نہیں ٹھہر سکتے تھے یا قربانیوں میں پوری طرح پورا نہیں اتر سکتے تھے، تو کئی بہانے کئی باتیں کمزور کرتے تھے، تو وہاں بھی کچھ لوگوں نے کہا انقلاب نے، تو راہبر انقلاب اس صدی کے عظیم ترین تقویٰ کے مینار اور جن کے پاس علم کی میراث اور ایمان اور توکل اور یقین اور بردباری اور اخلاص، قائدانہ صلاحیتیں، قربانی کے جذبے، عزاداری کے لیے ایک اٹل حقیقت، جو ایسے قائد تھے، تو انہوں نے تو کہہ دیا، پوچھ لیا کہ یہ نہ کہیں انقلاب نے ہمیں کیا دیا، یہ کہیں ہم نے انقلاب کو کیا دیا۔ کہا اگر پوچھنا چاہتے ہو انقلاب نے کیا دیا، انقلاب نے تمہیں عزت عطا کی، انقلاب نے تمہیں خودداری عطا کی، انقلاب نے تمہیں حقیقی آزادی عطا کی، انقلاب نے تمہاری نسلوں کو گمراہیوں سے بچا کر حق و حقیقت کے راستے پہ گامزن کیا، انقلاب نے تمہیں استکبار اور عالمی قوتوں کے تسلط سے غلامی کا طوق اتار کر تمہیں آزادی، عزت نفس اور خودداری کا تاج عطا کیا۔ انقلاب نے تمہیں سلیقہ سکھایا، جینا کیسے ہے، رہنا کیسے ہے۔ انقلاب نے تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ میں دی، تو اس کے لیے اگر کوئی قربانی ہے، مال دولت چیز کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ اتنا بڑا سرمایہ جو عطا کرے، ہم میں خامیاں ہو سکتی ہیں، نقائص ہو سکتے ہیں، لیکن جو مراکز ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے اور مولا کے ہیں، نہ آپ کی جاگیر ہے نہ میری جاگیر ہے، چاہے وہ امام بارگاہ ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے وہ مرکز ہدایت ہے۔ آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے، لوگ آتے ہیں، آمدن نہیں سامن کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کھلے دل سے یہ دیکھیے، میں کہتا ہوں اگر ایک انسان کو، یہ بھی بہت بڑی، ایک انسان کو اگر پیغام ہدایت مل جائے اور وہ گمراہیوں سے، ظلمتوں سے نکل کر ایمان کی دولت پالے، تو میں کہتا ہوں یہ کروڑوں، ملینز اگر تولیں تو اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں، جو ایک انسان کی زندگی کو بچایا، ایک انسان کی عاقبت کو بچایا۔ یہاں تو جوک در جوک، جوک در جوک اس پیغام ہدایت سے لوگوں کے گھروں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، فکری تربیت ہو رہی ہے، اخلاقی تربیت ہو رہی ہے، کلمہ حق بیان ہو رہا ہے، عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کی روح کا پرچار ہو رہا ہے، اور ہونا چاہیے۔ یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہمارا دفاع ہے، یہ ہماری بیس ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ ماہ رجب نمودار ہوا، تو چونکہ پہلی رجب کو 5ویں لال ولایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جو خود ولی اور قرآن ناطق اور علم اولین و آخرین کے مالک ہیں، ان کا نور جوں ہی اس کائنات میں طلوع ہوا رجب کے چاند کے ساتھ، آپ دیکھیں ہر مومن کا گھر نورانی ہوا، ہر مومن کے دل میں نور پیدا ہوا، ہر مومن کمیونٹی کی مسجدوں کا رنگ بدل گیا۔ کیوں؟ ایک وابستگی ہے۔ اور آج شہادت ہے 10ویں لال ولایت کی، حضرت امام علی نقی علیہ السلام، والی سامرہ، خدا تمہیں سامرہ لے جائے،
جنہوں نے اصولوں کو بچایا، جنہوں نے انسان کو آزادی عطا کی، اسلام کے زیور سے مزین کیا، حقیقتوں سے آشنا کیا، بتایا مادیت کو فنا ہے، روحانیت کو بقا ہے، بتایا یہ سب چیزیں مٹ جانے والی ہیں، لیکن تمہارا ایمان، تمہارا کردار، تمہارے جذبے، ان کو زوال نہیں ہے۔ اور یہ وہ امام اور ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں ان کے جد وما ینطق عن الہویٰ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کے مصداق نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو میرے جانشین 12 آئیں گے معصوم، میرے مسند علم کے وارث، ان میں جو 10ویں بھی ہیں ان کا بھی کیا ہے؟ فرمایا امرہ امری وقولہ قولی وطاعتہ طاعتی۔ فرمایا وہ عصمت کے لباس سے یوں مزین ہوں گے کہ جب بولیں گے تو یہ نہ سمجھنا وہ علی نقی علیہ السلام بول رہے ہیں، سمجھنا ان کے جد سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول رہے ہیں۔ تو دیکھ لیں، پہلی رجب کو اگر جشن تھا، عید تھی، خوشیاں تھیں، لباسوں میں زرق و برق تھی، نیازوں کا اہتمام تھا، آج جائیں مومنین کے گھروں میں، آج جائیں امام بارگاہوں میں، آج جائیں مساجد میں، تمہیں مکمل عزا نظر آئے گی، آنسو نظر آئیں گے، ذکر نظر آئے گا، عزا نظر آئے گی۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم ایک زندہ قوم کی طرح فرض نبھا سکیں کہ نہ ہماری کوئی اپنی خوشی ہو، نہ ہمارا غم ہو، گھرانہ اہل بیت علیہم السلام میں خوشی نمودار ہو تو پوری کائنات کے اہل ایمان کے مراکز میں خوشی کا ماحول سجا ہوا نظر آئے، اور ایک دم غم کا اور عزا کا دن طلوع کرے تو پھر دنیا دیکھے ان کے لباس میں بھی غم، ان کے چہروں میں بھی غم، ان کے گھر اور بچوں کو بھی معلوم ہے آج عزا ہے اہل بیت علیہم السلام کے گھر میں، آج شہادت ہوئی ہے، آج ظلم ہوا ہے، مظلوموں کے ساتھ پورا ماحول دنیا کا بدل گیا۔ سلام ہو اس زندہ قوم کو جن کی اتنی وابستگی ہے، بلکہ میں اگر یہ ایک جملہ کہہ دوں بہت مناسب ہوگا۔ توجہ فرمائیے میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، اس گھر ہماری جنت میں نے رجب اور اس شہادت کے حوالے سے اشارہ کر دیا کہ اپنے رہن سہن کے گھروں سے زیادہ ہمارا گھر جو ہے وہ جو مولا کا گھر ہے، جہاں سے ہمیں عزا، جہاں سے مظلومیت، جہاں سے آزادی، پیغام حق، ذوق عبادت اور سجدوں کا ذوق اور شوق اور عشق مل رہا ہے، یہاں سے ظالم اور ظالموں سے نفرت کا جذبہ مل رہا ہے، اصل وہ گھر ہیں، ان کو بھی جنت نظیر تر بنانا ہے، ان کو بھی سجانا ہے، ان میں وسعت دینی ہے، وقت دینا ہے، قربانی دینی ہے، رونق بخشنی ہے، اور اپنا حضور وہاں جوق در جوق پیدا کرنا ہے تاکہ جب لوگ آئیں تو دیکھیں کہ مراکز آباد ہیں۔ آواز کم آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہہ رہے ہیں عزیز، بریک پہ چلتے ہیں، یہیں سے بات کو انشاءاللہ شروع کریں گے، بہت توجہ، اخلاص اور محبت، عشق، عقیدت اور عزا کے ساتھ میں سید آپ کی خدمت میں گھر ہماری جنت کے پروگرام میں یہ جذبات اور اپنا معاف ضمیر حالات کے مطابق انشاءاللہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھ رہیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔